اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی آخر سورة النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج سورۃ النساء کا آخری حصہ میں نے اس میں سے ایک آیت طیبہ تلاوت کی اور آج اسی آخری حصے سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ سورۃ النساء کا یہ کنکلوژن ہے، تمام تعلیمات کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں اسے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نجران کے عیسائی آئے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر چاہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اپنے دین کی طرف پھیر لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلائل کا جواب دیا اور ان کی ساری گفتگو کا محصل یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ان کے ذریعے سے ان کو مسکت جوابات دیے، جس پر وہ مزید گفتگو نہ کر سکے۔ پھر معاملہ مباہلے کا ہوا، تو مباہلے پر ان لوگوں نے جان لیا کہ نبی برحق ہیں اور ان کے سامنے مباہلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان سے مباہلہ کیا جائے گا تو زمین کے تمام عیسائی ختم کر دیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے مباہلے سے بھی راہ فرار اختیار کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس پوری صورت مبارکہ میں مومنین کے احکام بھی بیان فرمائے، ان کے شریعت کے احکام بھی تعلیم فرمائے، منافقین کے معاملات کو کھل کے بیان فرمایا، اہل کتاب میں سے یہودیوں کی حرکتوں کو بیان کیا، انہیں بار بار دین کی دعوت دی، عیسائیوں کو بار بار دلائل دیے، ان کو دین کی دعوت دی گئی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں پھر ارشاد فرمایا، یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آئے تمہارے پاس ایک عزت والے رسول، بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آئے۔ ویسے تو ہر شخص رب کی طرف سے آتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ رب کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا آنا اور ہے اور اللہ کے رسول کا آنا اور ہے۔ رسول کے ساتھ حق ہوتا ہے، رب کی گارنٹی ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ دلائل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ فآمنوا خیرا لکم، تو کہ دلائل کے ساتھ آئیں، حق کے ساتھ آئیں، برہان کے ساتھ آئیں، تو تم پہ ایمان لے آؤ اپنے بھلے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں تمہارے ایمانوں کی کہ تم کوئی مومن بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ وہ تو حدیث شریف میں واضح کر دیا گیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی پہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فآمنوا خیرا لکم، اپنے فائدے کے لیے مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، پھر بھی تم انکار کرتے ہو اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا، ان کے معجزات کا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک زمین، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جس کی ملکیت اتنی بڑی ہے وہ تو بہت بڑا غنی ہے، اسے کیا کسی بات کی پرواہ، کسی بات کی فکر، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو تم اگر کفر کرتے ہو تو اس کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تم سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا انکار کرنے والوں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا بھی اظہار فرما دیا
کہ تم پر دعوت ویسے بھی تمام کی جا چکی ہے، تمام کے تمام انسانوں کو پکارا بھی جا چکا ہے، بلایا بھی جا چکا ہے، اور حکمت کے ساتھ دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ خاص طور پہ تمام انسانوں کو ذکر کرنے کے بعد اب روئے سخن خاص طور پہ اہل کتاب کی طرف کیا جاتا ہے۔ فرمائے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اب اہل کتاب جن باتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے تو ان باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں تو قریب ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ فرمائے کہ ایک کتاب والوں، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو۔ ان لوگوں نے دین میں بڑا غلو کر لیا تھا، مثلا کہ یہودی کہا کرتے تھے، عیسائی کہا کرتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودات، کہ ہم لوگوں کو تو صرف چند دن ہی آگ چھوئے گی، اور ہم لوگ تو ہے نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر جو ہے معاذ اللہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سب کا سب دین میں غلو تھا۔ یہ یہودیوں کے حوالے سے، اب عیسائیوں کے حوالے سے خاص طور پہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ابتدا میں عیسائیوں سے گفتگو تھی، کلام تھا۔ فرمایا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف وہی بات کہو جو حق ہے۔ اب وہ غیر حق بات کون سی تھی، اس کا وضاحت کی جا رہی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ بے شک مسیح عیسی بن مریم وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ وہ اللہ کا کلمہ کیوں فرمایا گیا؟ رسول تو اس لیے کہ اللہ نے خاص ان کو دلائل کے ساتھ بھیجا، ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور ان کو کلمہ کیوں فرمایا گیا؟ کہ عام انسان کی پیدائش مرد و عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، مرد کا نطفہ بھی شامل ہوتا ہے، عورت کا نطفہ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نہ مرد کا نطفہ شامل ہے نہ عورت کا نطفہ شامل ہے، بلکہ رب کریم نے کن فرمایا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انہوں کن سے فرمایا، کن ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے، تو اس لیے ان کو اللہ کا کلمہ قرار دیا گیا۔ اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، القاہا الی مریم، جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام پر ڈالا، وروح منہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں، وروح منہ۔ ویسے تو تمام انسان ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن نسبت تشریفی ہے، اور نسبت تشریفی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو شرف دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی جانب منسوب فرماتا ہے۔ جس طرح کہ کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ گھر سے پاک ہے۔ اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ اللہ تعالیٰ سواری کرنے سے پاک ہے۔ تو یہ سب کا سب نسبت کے لیے ہے، تشریف کے لیے ہے، عزت بڑھانے کے لیے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی عزت بڑھاتا ہے تو اس کو ایسے ہی صرف نام نہیں دے دیتا، بلکہ اس کو کمالات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمالات بھی عطا فرمائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں پر تمام کے تمام رسولوں کی بات ہوئی، کیونکہ عیسائی تو تمام رسولوں کو مانتے تھے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو بھی حکم دے دیا، تو محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے رسول ہیں، ان پہ بھی ایمان لے آؤ تم۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تین نہ کہو۔ یہ تثلیث، یہ ٹرینٹی جو آج کل رائج ہے، فرمایا کہ تم یہ بات مت بولو، تین خدا مت بولو۔ اصل میں یہ عیسائیوں میں مختلف فرقے ہیں، ان میں سے بعض تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض لوگ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں کہ تین اقانیم ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہیں۔ اسی طرح مختلف فرقوں کے مختلف عقائد ہیں۔ تو بہرحال ساری کی ساری بات آگے ٹرینٹی پہ آتی ہے، تثلیث پہ آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تین معبود نہ شمار کرو، انتہوا خیرا لکم، تم اس سے بعد آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اپنی بہتری کے لیے بعد آ جاؤ۔ اب یہ ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس کا ثبوت، یعنی ٹرینٹی کا ثبوت، عیسائی اپنی مقدس کتابوں سے نہیں دے سکتے۔ اگر ہم 4 کی 4 انجیلیں جو اس وقت عیسائیوں میں رائج اس زمانے میں، ان چاروں کی چاروں انجیلوں کو جا کے اسٹڈی کر لیجئے
ان میں آپ کو تثلیث کا کہیں تصور کہیں ذکر ملے گا ہی نہیں، بلکہ تثلیث بعد میں پیدا کی گئی ہے۔ اور وہ ایک شخص تھا جسے پولس رسول کہا جاتا ہے، بولس عربی میں کہا جاتا ہے، پولس دا اپوسل کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی شخص تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عرصے کے بعد اس نے ظاہری طور پہ عیسائیت کو قبول کیا اور یونانیوں کے 3 ہیڈز 3 گاڈس کا تصور لے کے آیا۔ اب یہی تصور جو ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس تصور کو لا کر اس نے معاذ اللہ نئی بات لوگوں میں رائج کر دی، اور اس کے خطوط سے یہ بات تو مل جائے گی، لیکن وہ جو جن کو انجیل کہتے ہیں یا اس میں یہ باتیں آپ کو نہیں ملے گی۔ کہیں بھی تثلیث کا ذکر نہیں ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ کو ابن آدم ہی کہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم باز آ جاؤ اس بات سے جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ الہ واحد ہے، وہ 3 کا مجموعہ نہیں ہے، وہ واحد ذات ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ذات ہے کہ اس کے بچہ ہو، اس کے کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد تو اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اولاد کمزوری میں مدد کرنے کے لیے ہوتی ہے، مشکل اوقات میں کام آنے کے لیے ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے پھر بیوی کی حاجت بھی پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو فرما دیا وہ پاک ہے۔ پھر ایک اور دلیل قائم فرمائی، لہو ما فی السماوات فی الارض وما فی الارض، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے۔ جب سب کچھ ملکیت ہے تو یہ ابنیت کے منافی ہو گیا، یعنی بیٹا ملکیت نہیں ہوتا، بیٹا غلام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی بیٹا اگر باپ کی ملکیت میں آتا، بالفرض غلام تھا، تو وہ بیٹا فوراً آزاد ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ تبارک، یہ تمام کے تمام کائنات سب اللہ کی ملکیت ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، تو پھر بیٹے تو نہیں ہو سکتے وہ۔ فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ ابھی جو آیت طیبہ آگے آ رہی ہے اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ جب نجران کے عیسائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا انکار کیا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کر دی، ان کی بے ادبی کر دی کہ ان کو اللہ کا بندہ قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں تھی۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور جو فرشتے ہیں انہیں بھی کوئی نفرت نہیں اللہ کے بندہ بننے سے، وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کی، تو وہ تو کبھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے خدا بنا لیا جائے یا خدا کا بیٹا بنا لیا جائے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے، اپنے آپ کو ابن آدم کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کرے گا، وہ یستکبر اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب جمع کر لے گا، ان سب کو اکٹھا کر دے گا بروز قیامت، کہ کل کو تم عبادت سے تکبر کرتے تھے، عبادت سے منع کرتے تھے۔ تو اب کیا حال ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں 2 گروپ ہو گئے، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، دوسرے وہ کو جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، خدا واحد کی عبادت سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمایا کہ ان سب کو جمع کر لے گا بروز قیامت۔ ہاں ان میں جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ پورا دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اور یہ مزید عطا فرمانا اپنی زیارت کروانا، اپنا تقرب عطا فرمانا ہے۔
اب ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو رب کریم کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں اور ایک خدا کے بجائے کئی خدا بنا لیتے ہیں، یا کسی خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کی، منہ موڑا، اور وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے ان کے واسطے اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارا کا سارا معاملہ بروز قیامت تو ظاہر کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مبارکہ تو یہ ہے کہ حدیث کریمہ میں آتا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو اپنی قدرت کی انگلیوں پہ رکھ کے گھمائے گا، تمام کی تمام مخلوقات کو موت دے دے گا، اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ فرمائے گا للہ الواحد القہار، فرمائے گا کہ آج بادشاہت صرف اور صرف اللہ واحد قہار کی ہے۔ تو اب بتائیے کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، کون اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اب دوبارہ دعوت دی جاتی ہے، فرمایا جا رہا کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس ایک دلیل آئی ہے تو تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس دلیل سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام رب کریم کا معجزہ ہیں، بلکہ آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کئی موضوع پہ مشتمل ہے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو لے لیجئے، جس کو ہمارے یہاں پہ تھوک کہا جاتا ہے، تو آپ کا لعاب دہن وہ بابرکت ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے لیے سرما بن گیا، آشوب چشم کو دور کر دیا۔ حضرت ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ نکل آئی تھی اپنے حلقے سے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے اسی لعاب دہن کے ساتھ ان کی آنکھ کو جوڑ دیا۔ ایک صحابی کی ہڈی تھی، ٹوٹ گئی تھی، تو اب وہ لعاب دہن وہاں پہ شریش کا کام کر رہا ہے، اس ہڈی کو جوڑ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن سے۔ اور یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جب کنویں کا پانی کڑوا ہے، آپ علیہ السلام اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو اس پانی کو میٹھا بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کے تو جسم کے ایک ایک عضو میں معجزہ نہیں بلکہ معجزوں پہ مشتمل ہے۔ تو یہ اپنے رب کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم دلیل ہے۔ فرمایا کہ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہارے سامنے ہم نے روشن نور بھیجا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو روشن نور فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوط تھاما، اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ جماعت اہل سنت ہے، مسلمانوں کی اکثریت دنیا میں ہے، اسی عقیدے پہ قائم ہونا، یہ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، وہی قرآن کو تھامنا ہے، وہی اسلام کو تھامنا ہے، وہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا ہے۔ یہ سارے کے سارے مترادفات ہیں۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، وَفَضْلٍ، اپنے فضل میں داخل کر دے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رب کریم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ وہ صراط مستقیم وہی ہے جو رب کریم اپنے بندوں کو جنت کی طرف لے جائے گا، اپنی قربت کی طرف لے جائے گا۔ اب آخر میں ایک مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ اس سورت کا نام سورت نساء ہے، تو اس کی ابتدا میں بھی شریعت کے مسئلے بیان کیے گئے، عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے، وراثت کے مسائل بیان کیے گئے، تو آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ یستفتونک، اے حبیب علیہ السلام آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ اس آیت شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے اور آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا جو غسالہ تھا، آپ علیہ السلام نے وہ وضو کا پانی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ پہ ڈالا تو انہیں ہوش آ گیا، اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اولاد نہیں ہے اور کوئی وارث نہیں ہے،
تو میری ایک بہن ہے تو میں اس کے لیے کیا حکم ہے وراثت میں؟ تو وہ کلالہ کہتے ہیں اسے، جس کا کوئی باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو مرنے والے کا، تو وہ کلالہ کہلاتا ہے وہ مسئلہ۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ فرما دیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی نہ ماں باپ چھوڑو نہ اولاد چھوڑی ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جابر، میرے علم کے مطابق تمہیں اس مرض میں موت نہیں آئے گی۔ تو اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان مبارکہ ہے کہ ایک تو عیادت کرنا سنت ہے، دوسرا یہ کہ بزرگوں کے تبرکات میں بڑی برکت ہوتی ہے، تیسرا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیبات پہ مطلع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رہے تھے میں وصال کر جاؤں گا، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارا انتقال نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد یا کوئی مذکر مر گیا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، ہاں البتہ اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس نے ایک بہن چھوڑی ہے، تو اب اس کی وراثت کا حکم یہ ہے کہ ٹوٹل وراثت کا آدھا حصہ، نصف اس کو مل جائے گا اس کی بہن کو، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اور اسی طرح اگر اس کی بہن کا انتقال ہو اور اس کے بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو بھائی کو پھر ساری کی ساری جائیداد مل جائے گی اصحاب فرائض کو دینے کے بعد۔ اگر میاں ہوا تو اس کو پھر چوتھائی حصہ مل جائے گا یا نصف مل جائے گا، باقی اس کے بھائی کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو ہوں مرنے والے کی، یعنی باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، دو بہنیں ہیں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا۔ ٹوٹل جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے بہنوں کو دے دیے جائیں گے، یہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے بہن بھائی دونوں ہی ہوں، یعنی مذکر و مؤنث دونوں ہوں، تو اب یہاں پر ہی میں وضاحت کر دوں کہ بہن اور بھائی سے مراد یا تو حقیقی بہن بھائی ہیں یا باپ شریک بہن بھائی ہیں، جن کو اللاتی کہا جاتا ہے، خیافی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی مرنے والے کے بہن اور بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو فرمایا کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی 1:2 کے ریشو سے تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب یہ اس علم میراث کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ علم میراث کی اہمیت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نصف علم قرار دیا، یعنی مراد یہ کہ جتنے علوم ایک طرف وہ آدھا حصہ بنتے ہیں اور ایک طرف علم میراث کو رکھا جائے تو یہ آدھا حصہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کس قدر اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم علم میراث کو سیکھو، تو خاص سیکھنے کا زور دیا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم میراث کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ صورت مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے سورۃ النساء کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حق کو ظاہر فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت کو ظاہر فرمایا، قرآن کی حقانیت کو ظاہر فرمایا، دلائل کو تمام فرمایا، اور آخر میں میراث کے وصلے کو بیان کیا، جس سے میراث کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گفتگو سورۃ المائدہ کے حوالے سے اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔